أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسرهم نجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المشركين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تأكلون صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم کے کرم سے سورۃ الانبیاء 17واں پارہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس سورت اور اس پارے کا معنی مفہوم اپنی رضا کے لیے سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ پاک عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورۃ الانبیاء جو ہے یہ مکی سورت ہے۔ اس کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں اللہ پاک نے کثرت کے ساتھ نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ کثرت کے ساتھ نبیوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا اس سورت کے اندر، اس لحاظ سے سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے سورت کے اندر نبیوں کا ذکر فرما کر یہ بتلایا کہ کس طرح ان نبیوں نے اللہ پاک کی توحید بیان فرمائی، اور کافر و مشرکوں کی طرف سے کس طرح نبیوں پہ پریشانیاں آئیں، نبیوں کو پریشان ہونا پڑا اللہ کی توحید کی وجہ سے، اور پھر نبیوں نے پھر کس طرح پریشانیوں پہ صبر کیا، اور پھر اللہ پاک نے کس طرح اپنے نبیوں کو کامیاب کیا، اور کافر و مشرکوں کو اللہ پاک نے کس طرح ناکام کیا، اللہ پاک نے سورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا لوگوں کا حساب۔ لوگوں کا حساب کیا آ گیا؟ قریب آ گیا، یعنی قیامت قریب آ گئی۔ اگرچہ ہمارے ہاں قیامت دور ہے، لیکن اللہ کے ہاں قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس پہ موت آ گئی اس پہ تو قیامت آ گئی۔ قریب آ گیا لوگوں کا حساب، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، لوگ کس میں ہیں؟ غفلت میں ہیں۔ حساب قریب آ گیا، لوگ کیا ہے؟ غفلت میں ہیں۔ حساب کی طرف کوئی توجہ نہیں، کوئی دھیان نہیں، کوئی تیاری نہیں حساب کی۔ مورزون، یہ اعراض کرنے والے ہیں کافر مشرک۔ تیاری کیا کریں گے؟ یہ تو قیامت کو مانتے ہی نہیں، قیامت بھی ان کا ایمان ہی نہیں۔ قیامت کی تیاری تو پھر کرے نا یہ حساب کی، کہ قیامت بھی قیامت کو مانتے نہیں۔ اعراض کرنے والے منہ موڑ رہے ہیں قیامت سے۔ ہاں، تو یہ قیامت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے قیامت کی حساب کی کوئی تیاری نہیں کی۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے محبوب کے صحابیوں نے قیامت کی حساب کی تیاری کی مثالیں قائم کی ہیں۔ ہاں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے بارے میں جتنا مجھ کو ستایا گیا ہے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا دین کے بارے میں۔ قیامت کی حساب کی تیاری ہے یہ۔ اور صحابہ کرام نے بڑی بڑی پریشانیاں برداشت کی دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے۔ مکے کے اندر ابو جہل بدبخت نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب کی صحابیاں ہیں، ان کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا۔
اور پھر کہا سمیہ ہوں ایمان بچانا ہے یا جان بچانی ہے؟ ہو سکتا ہے سمیہ نے فرمایا ہو کہ ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جنہیں ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ نہیں چھوڑا کلمے کو، نہیں چھوڑا قرآن کو، نہیں چھوڑا نبی آخر زمان کو، نہیں چھوڑا آخرت کو۔ اس بدبخت نے ایک اونٹ ایک طرف چلا دیا، دوسرا اونٹ دوسری طرف چلا دیا۔ ایک اونٹ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کا حصہ ایک اونٹ لے گیا، دوسرا حصہ دوسرا لے گیا، ہٹ گیا جسے۔ یہ ہے تیاری آخرت کی، یہ ہے توحید کے لیے قربانی، اللہ کے رسول کے لیے قربانی۔ یہ مثالیں قائم کی ہیں صحابہ کرام نے آخرت کی تیاری کی۔ اللہ کے نبی کے صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسائیوں نے پکڑ لیا، تیل کے گرم کڑاہے میں ان کو گرانے لگے تو یہ رونے لگ گئے۔ عیسائیوں نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ معافی مانگ لے، کلمہ چھوڑ لے، نبی کو چھوڑ دے، بچ جائے گا۔ موت سے ڈر کے رو رہا ہے؟ فرمایا نہیں، تم نہیں سمجھے، موت سے ڈر کر ہی رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اللہ نے دین کے لیے، اسلام ایمان کے لیے میری جان مانگی ہے، تو میرے پاس ایک ہی جان ہے۔ کاش ہزاروں جانیں ہوتی تو دین پہ، اللہ کی توحید پہ، ایمان میں ساری جانیں قربان کر دیتا۔ یہ ہے تیاری صحابہ کرام نے آخرت کی تیاری کی۔ فرمایا یہ تو اراد کر رہے، تیاری کیا کریں گے حساب کی؟ قیامت پہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جن کا ایمان ہوتا ہے قیامت پہ، حساب پہ، تو وہ تیاری کرتے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کے پاس سے نئی، یعنی جو بھی ان کے پاس کافر و مشرکوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، نیا قرآن آتا ہے، الا استمعوا، اس کو سنتے تو ہیں، وہم یلعبون، لے کے کھیلتے ہیں، یہ اس نصیحت کا عمل نہیں کرتے، کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف کوئی نصیحت آتی ہے، قرآن آ گیا، پھر قرآن آ گیا، پھر قرآن آ گیا، تو اس کو سنتے تو ہے یہ، لیکن اس نصیحت پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں، دھیان توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے لوگ بھی قرآن کو چھوڑ کے کھیل کود میں مشغول ہو، ہمارے لوگ نہیں کھیل رہے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے، قرآن کی طرف نہیں آتے۔ قرآن نصیحت ہے، نصیحت و خزانہ ہے، اس طرف نہیں آتے، کھیل کود میں مشغول ہیں۔ کئی لوگ بھی بچوں میں مشغول ہیں، اور کئی لوگ کاروبار میں مشغول ہیں، کئی پسینے چلا رہے ہیں، کارخانے فیکٹریوں میں مشغول ہے، آتے ہی نہیں وہ، اور کئی موسیقی میں مشغول ہیں، موسیقی روح کی غذا ہے مولوی صاحب، اور کئی لوگ میلے کورس قوالیوں میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے بھی چھوڑ دیا، جس طرح وہ کو پرواہ نہیں کرتے تھے، کھیلتے رہتے تھے، کھیل کود مشغول ہے، اللہ کی جو نصیحت آتی ہے ان کے رب کی طرف نہیں، اس کی توجہ نہیں دیتے تھے، تو ہم کب توجہ دے رہے ہیں؟ کب توجہ دے رہے ہیں ہم نے؟ ہمارے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ نصیحتوں کا جو خزانہ ہے، منبع ہے جہاں نصیحتیں ملتی ہے، چھوڑ دیا ہمارے لوگوں نے۔ ہم لوگ نصیحتیں حاصل کرتے قرآن سے، مسجدیں بھری ہوتی، قرآن سمجھتے پڑھتے، گلی گلی میں قرآن کے مدرسے قائم ہوتے، گھر گھر میں قرآن کے مدرسے قائم ہوتے۔ اگر ہم قرآن سے پیار کریں، نصیحت حاصل کرتے، ہم پیار والے لوگ بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے، تو ہمارے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کیوں کھیلتے کودتے ہیں کہ لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل جو ہے نا یہ غفلت میں ہے، اللہ سے غافل ان کے دل، قرآن سے غافل ہے، نبی آخر زمان سے غافل، آخر سے غافل ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چھپایا سرگوشی کو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ظالم مشرک کافروں نے، مشرکوں نے خفیہ میٹنگ کی، خفیہ منصوبہ بندی کی۔ اس میں کیا منصوبہ بنا؟ یہ کہا حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ بھی تمہاری طرح ایک بشر ہے۔ خفیہ میٹنگ کی، اس میں یہ مشورہ ہوا کہ یہ جو رسول کا انہوں نے دعویٰ کرتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ تم جیسا ایک بشر ہے، جس طرح ہم بشر ہیں یہ بھی بشر ہے، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں یہ بھی کھاتا پیتا ہے،
اور جس طرح ہم چلتے پھرتے یہ بھی چلتا ہے، جس کے ہمارے بیوی بچے ہیں اس کی بھی بات نہیں ہوئی، یہ ہماری طرح تمہاری طرح کا ہی نہیں، یہ مگر بشر ہے تمہاری طرح، جیسے تم کھاتے پیتے ہو چلتے پھر تمہاری اولاد ہے بیوی بچے اس کی بھی طرح ہے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو تم دیکھ بھی رہے ہو؟ کافر مشرک کہتے تھے کافر مشرکوں سے کہ تم یہ جو معجزے دیکھ رہے ہو نا یہ سب جادو کے کرشمے ہیں، تم جادو کو دیکھ کر پھر بھی جادو میں پھنسو گے، تم پھنستے ہو جادو میں، دیکھ بھی رہے ہو اپنی آنکھوں سے جادو، یہ جادو ہے۔ یہ بدبخت ہمارے نبی کو جادوگر کہتے تھے، قرآن کو جادو کہتے تھے، ہمارے نبی کو جادوگر کہتے تھے، قرآن کو کیا کہتے تھے؟ یہ جادو بھی کہتے تھے۔ قال ربی، کہا اللہ کے محبوب نے، ربی یعلم، میرا رب جانتا ہے، القول، بات کو، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، جو بھی آسمان اور زمین میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو اس کو میرا رب کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ کوئی کفریہ بات ہوتی ہے، کوئی شرکیہ بات، کوئی منافقت والی بات، کوئی ایمان والی بات، کوئی توحید والی بات، کوئی عقیدے والی، جو بھی بات ہوتی ہے نا آسمانوں اور زمین میں اس کو کون جانتا ہے؟ میرا رب جانتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ہاں وہی سمیع ہے اور کوئی سمیع نہیں، وہی علیم ہے اور کوئی علیم، ایسا سننے والا ہے کہ سب کی سنتا ہے، بیک وقت سنتا ہے، اس کے سننے کی کوئی حد بندہ کنارہ نہیں ہے، ہاں جی، اس کے سننا لامحدود ہے، کوئی حد بندہ کنارہ اللہ کے سننے کا، اور علیم ہے، جاننے والا ہے، اس کے علم کا بھی کوئی حد بندہ کنارہ نہیں ہے، ایسا علیم ہے بیک وقت سب کو جانتا ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ سیاہ رنگ کی کیڑی سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ چلے، اللہ کیڑی کو دیکھتے بھی ہیں اور کیڑی کے قدموں کی آہٹ کو سنتے بھی ہیں، کیڑی کے دل کی کیفیت کو جانتے بھی ہیں۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ کہا ان کافروں مشرکوں نے کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ پریشان خواب ہے، اس نبی کو رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، استغفر اللہ، پریشان، تو پھر ہم کو سنا دیتا ہے پریشان خواب رات کو ہے، کہتا ہے یہ اللہ قرآن ہے، یہ قرآن جو ہے پریشان خواب آتے ہیں رات کو ڈراؤنے ہمیں سنا دیتا ہے، کہتا اللہ قرآن ہے۔ بل افطرا، پھر کہتے تھے نہیں بلکہ اس نے اس کو کر لیا ہے، کبھی کہتے تھے پریشان خواب ہے یہ قرآن، کبھی کہتے اس نے اس کو کر لیا، یعنی یہ کلام اللہ کلام ہے، خود ہی یہ کلام اس نے بنا کے ہمیں کہہ لیا اللہ کلام، یہ کلام اس نے خود ہی بنایا، یہ بھی کہتے تھے بدبخت۔ بل وہ شاعر، بلکہ وہ کیا ہے شاعر، کبھی شاعر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول جو ہے شاعر ہے، ان کا جو قرآن جو ہے یہ شعر ہے۔ فلیاتنا، پھر کہتے تھے فلیاتنا بآیاتن کما ارسل الاولون، کہ کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس یہ کوئی نشانی جیسا کہ بھیجے گئے پہلے رسول بھی، اگر یہ رسول ہے تو ہمارے پاس وہ نشانی لائے جیسے پہلے رسول نشانیاں لائے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی کا پتھر سے نکلنا ہے جی، اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بننا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، بھی جو اس طرح معجزے تھے، ایسا وہ معجزہ لائے اگر یہ رسول ہے۔ تو اللہ پاک نے کافروں مشرکوں کی اصلاح کے لیے جتنے معجزوں کی ضرورت تھی نا وہ ظاہر کر دیے تھے اپنے نبی کے ہاتھ سے، دکھلا دیے تھے ان کو، لیکن یہ بدبخت فرمائشی معجزہ طلب کرتے تھے، فرمائشی جو ہم طلب کرتے تھے ہماری مرضی کا معجزہ تھا، یہ کہتے تھے کہ اور اپنا صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے، صفا پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے، یہ معجزہ فرمائشی معجزہ طلب کرتے تھے، اور یہ اصلاحی غرض سے طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ نہ ماننے کی غرض سے کہ نہ صفا پہاڑ سونا پڑے اور نہ ایمان لائے، اشراط کے تحت یہ فرمائشی معجزہ طلب کرتے تھے کہ اپنا صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے۔ تو اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ میرے بابا ان سے اپنی قوم سے کہہ دو کہ ہم صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن اگر ایمان نہ لائے پھر ان کا صفایا کر دیا جائے گا، پھر یہ نہیں رہیں گے، ہاں یہ بھی ہے۔ اللہ بابو اگر تم چاہتے ہو کہ ان کو ڈھیل دی جائے مہلت، ہو سکتا ہے پھر ایمان لے آئیے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، عرض کی کہ اللہ پاک نے میری قوم کو ڈھیل ملنی چاہیے، مول ملنی چاہیے، تو اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دے دی۔ تو فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، نہیں مان لائی ان مکے والوں سے پہلے کوئی بستی، یعنی
ان سے پہلے بھی کئی بستیاں ایسی ہوئی ہیں جو فرمائشی معجزے دے کے ایمان نہیں لائیں، پھر کیا ہوا؟ اہلکنا، ہم نے پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ اب ہم جو یہ ایمان لائیں گے، یہ بھی ایمان لائیں گے اگر ان کو فرمائشی معجزہ ان کا پورا کر دیا جائے۔ یہ بھی ایمان، ان سے پہلے بستیاں گزری ہیں جی، انہوں نے فرمائشی معجزے طلب کیے، فرمائشی معجزے دکھا دیے کہ وہاں پر وہ ہلاک کر دیں گے بستیاں۔ اسی طرح یہ جو مکے والے ہیں، یہ بھی فرمائشی معجزہ دیکھنے کے بعد یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اور نہیں بھیجا محبوب ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، یعنی آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، نہ کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجا، نہ کسی عورت کو، بلکہ کس کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ مردوں کو، بشروں کو، انسانوں کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے جو مشرک تھے نا پہلے دور کے، وہ نبیوں کی بشریت کو مانتے تھے، رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ بشر کہتے تھے نبیوں کو، بشر رسول ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہتے تھے بشر رسول ہو ہی نہیں سکتا، تو فرشتہ رسول اگر ہوتا تو فرشتہ رسول ہوتا۔ تو آج کے دور کا مشرک جو ہے وہ کہتا ہے وہ نبیوں کی رسالت کو مانتا ہے اور بشریت کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ پہلے دور کے مشرک بشریت کو مانتے تھے، رسالت کا کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ اور آج کے دور کا مشرک کس کو مانتا ہے؟ رسالت کو مانتا ہے اور بشریت کا۔ اللہ کی نجات کے لیے نبی کی بشریت کو ماننا بھی ضروری ہے اور نبی کی رسالت کو ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نجات نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو رسول بنا کے، نوحی الیہم، وحی کرتے تھے ہم ان کی طرف، جس طرح آپ کی طرف وحی ہوتی ہے اسی طرح ان کی طرف ہم کیا کرتے تھے؟ وحی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مکہ کے مشرکو کافرو، اگر تم نہیں نہ جانتے، تمہارے دماغ میں کھانے میں بات نہیں پڑتی کہ بس رسول جو ہوئے بشری ہوئے ہیں تو اسالو اعلی ذکر، یہ ذکر والے ہیں نا یہ اردو میں سارا کے علماء حکیم سے پوچھو، یہ تم کو بتلائیں گے کہ جتنے بھی پہلے رسول آئے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب کیا تھے؟ انسان تھے۔ پوچھو ان سے، علماء حق جو ہے یہود و نصارہ میں، اگر تمہارے دماغ میں کھانے میں بات نہیں نہ بیٹھی، قرآن نہیں آتا، نہیں سمجھتے کہ تم کہتے ہو کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، تو ان سے پوچھو اعلی ذکر سے، جو یہود علماء کے، یہود سارے علماء حق ہے، وہ تم کو بتلائیں گے کہ جتنے بھی پہلے رسول آئے وہ کیا تھے؟ سب بشر تھے، انسان تھے۔ پوچھو ان سے۔ اور فرمایا وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، اور نہیں بنایا ہم نے ان کے جسموں کو، یعنی رسولوں کے جسموں کو ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ لا یاکلون الطعام، کو کھانے ہی نہ کھائیں، ایسا نہیں ہم نے ان کے بنایا جسموں کو، وہ کھانا کھاتے تھے، بھوک لگتی تھی ان کو، پیاس لگتی تھی، اور بھوک کی وجہ سے ہمارے نبی نے پیٹ میں کیا باندھے ہیں؟ پتھر باندھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے باہر تشریف لائے، حضرت عمر بھی آگے بھوک کی وجہ سے باہر، ابو صدیق، تینوں اکٹھے ہو گئے۔ یہ تینوں حضرات ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، وہ صحابی رسول اللہ کے محبوب کو اور ابو بکر صدیق حضور کو ٹھنڈا پانی پلایا، باغ میں سے کھجوریں کھلائیں اور بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان نعمتوں میں متعلق دن قیامت کے سوال ہوگا، جو ہم نے نعمتیں کھائی ہیں پوچھی گئی۔ یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے جسموں کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا کھائی نہ، وہ کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ما کانوا خالدین، اور نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔ یہ آگے عقیدے کی بات، ہمیشہ نہیں رہے، چلے گئے، رخصت ہو گئے، موت آ گئی، وفات پا گئی، ہم نے ان کو ہمیشہ رہنے والا نہیں بنایا۔ محبوب آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں جی سب چل گئے، ٹر گئے، رخصت ہو گئے دنیا سے جی۔ اب نبیوں کے وجود تو یہی ہے رسولوں کے زمین میں، رخصت کیا چلی کیا چیز کی؟ روح نکل کے نبیوں کے جنت کے اندر چلی گئی، یہ مقبول ہے۔ چلی گیا نہیں، رخصت کون سی چیز ہوگی؟ روح نکل کے کہاں چلے گی؟ جنت میں چلے گی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ایک تو ان کے جسموں کو ایسا نہیں بنایا وہ کھانا نہ کھائیں، ایک ان کو ہمیشہ رہنے والا نہیں بنایا۔ ہمیشہ رہنے والا کون ہے؟ ہمیشہ زندہ کون ہے؟ ہمیشہ سے زندہ کون ہے؟ ہمیشہ زندہ کون رہے گا؟ حی و قیوم کون ہے میرے بھائیوں؟ اللہ پاک کسی سے کسی نبی رسول کی نہیں حی و قیوم ہونا، ہمیشہ زندہ رہ رہی ہے۔ قرآن دیکھو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ہمیشہ رہنے والا نہیں بنایا، جو پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ ہمیشہ یہاں نہیں رہے، چلے گئے اپنا وقت پورا کر کے۔
سب کو فنا لیکن اللہ کو دباؤ ہے، اللہ کو بقا ہے، اللہ باقی سب چلے گئے. لیکن اس کے باوجود پھر لوگ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے یہ اپنی قبروں میں یہ زندہ ہے، جس طرح دنیا میں زندہ تھے اسی طرح قبروں میں زندہ. یہ عقیدہ ہے لوگوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ہمیشہ رہنے والا یہاں نہیں بنایا. اگر وہ بھی زندہ ہے تو ہم یہاں زندہ ہے، پھر فرق کیا رہا انہوں نے ہمیں؟ پھر فرق کیا رہا؟ ہم بھی زندہ، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے ہمیشہ رہنے والا بنایا ہی نہیں. یہاں تو چلے گئے سب رخصت جتنے رسول نبی تھے. تو یہاں جی سب نبی اسی طرح زندہ ہے قبروں میں جس طرح ہم زندہ ہیں. جس طرح دنیا میں زندہ تھے نبی اسی طرح قبر میں زندہ ہے، اور نماز بھی پڑھتے سنتے بھی ہیں. یہ لوگ کہتے کھاتے بھی سب کچھ کرتے ہیں قبروں کے اندر. تو یہ قرآن کے خلاف عقیدہ یاد رکھنا. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وما کانوا خالدین، ہم نے ان کو نہیں بنایا کہ وہ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا جی. اپنا وقت پورا کیا، زندگی پوری کی اور یہاں کسی لے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے دنیاوی وہ کتنے سال ہے؟ 63 سال ہمارے نبی کی دنیا کی زندگی ہے جی. پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے، اجماع ہے. 63 سال اگر ہمارے نبی اپنی قبر آج بھی اسی طرح زندہ ہے جس طرح دنیا میں زندے تھے، پھر 63 سال تو عمر نہ رہی کیوں جی؟ پھر تو 63 کتنی بنتی ہے؟ یہ 1400 سال سے 63 سال ہے جی. 14 سال سے زیادہ بنتی ہے. پوری امت کا اس میں اتفاق ہے. جمہور علماء جو کہتے ہیں ہمارے نبی کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ کتنی ہے؟ 63 سال ہے. اگر ہمارے نبی اب بھی اسی طرح زندہ ہے جس طرح دنیا میں زندہ ہے، کتنے سینکڑوں سال بنتی ہے؟ 14 سال سے بھی زیادہ زندگی بنتی ہے. لیکن نبی ہو، ولی ہو، ایمان مرنے وفات کے بعد اس کی زندگی جنت والی شروع ہوتی ہے. اس کی روح جنت میں چلی جاتی ہے، وہاں زندہ ہوتی ہے روحیں. ان کو جسمانی جسم دیا جاتا ہے. اور نبیوں کے جسم جو یہاں محفوظ ہیں، قبروں کے اندر موجود ہیں، محفوظ ہیں اسی طرح ہے جس طرح دفن کیے گئے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد ربی، اللہ پاک زمین کو، نبیوں کے جسموں کو زمین پہ حرام کر دیا ہے. باقی مٹی بن جاتے ہیں جس کا اللہ پر رکھنا ہو محفوظ. کوئی عالم ہے، کوئی قاری ہو اچھا نیک عالم ہے، کوئی شہید ہے، کوئی اللہ رکھ لے وہ. لیکن شہید نبی کا جو وجود ہے وہ کیا ہے؟ محفوظ ہے، موجود ہے. مٹی جو ہے اس کو کچھ نہیں. نبیوں کے وجود ہے جس مٹی کا اللہ نے کیا کر دیے؟ حرام کر دیے. مٹی نبیوں کے وجود کچھ نہیں کہہ سکتی. بالکل اسی طرح محفوظ ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ اللہ کے نبی کے بیچ ہے. جس طرح دفن کیے گئے زمین کے اندر جس وقت اسی طرح محفوظ ہے، موجود ہے. ذرہ برابر بھی ایسی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے نبی کے وجودوں میں. لیکن موت آ گئی، زندہ نہیں ہے، موت آ گئی، وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے. اپنا وقت پورا کر کے روح اللہ کے پاس ہے جنت میں، اور جس میں ان کے یہاں موجود. بلکہ اب لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، جس طرح دنیا میں یہی دنیاوی زندگی ہے، یہ تو پریشانی والی زندگی ہے. مصیبتیں پریشانی ہے، اگر یہ پھر بھی وہ پھر پریشانی میں چلے گئے. پریشانیوں سے نکل کے یہی زندگی تو پریشانیوں والی ہے. دکھیں، تکلیفیں، مصیبتیں، پھر اسی سے فائدہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں وہ اعلیٰ زندگی جنت والی زندگی. اعلیٰ وہاں کی روحیں ان کی وہاں جسم اللہ پاک آپ کے موقع لگاتا ہے کہ ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں ہوتی ہیں، اور وہ پرندے لے کے جنت میں جاتے ہیں اور کھاتی پیتی ہیں، روح سیر بہت بار کرتی ہیں. وہاں نہیں بنایا ہم نے ان کو یہاں ہمیشہ رہنے والے. ثم صدقناہ الوعدہ، پھر ہم نے رسولوں سے جو وعدہ کیا اس کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا، سچا کر دیا اس کو. کیا وعدہ اللہ نے رسولوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں فتح دوں گا. اللہ پاک نے مدد کر کے وعدہ پورا کر دیا. پھر کیا ہوا وعدہ؟ فانجیناہم، پھر ہم نے ان کو بچا لیا. بڑاؤ کی دابیاں فانجینا، جتنے بھی رسول محبوب ہیں ان کو کس نے بچایا ہے؟ فانجیناہم، ہم نے. اللہ خود نہیں بچے، جو پریشانی آئی کافروں مشرکوں کی طرف سے ان پہ حملے ہوئے. انجیناہم، کس نے بچایا؟ ہم نے. کہو ہم نے بچایا ہے ان کو، خود نہیں بچے. کسی فرشتے نے نہیں بچایا اور کسی نبی نے نہیں ان کو بچایا. کس نے بچایا ہے؟ ہم نے بچایا ہے. زندہ نبی خود نہیں بچے پریشانیوں سے. جب پریشانی میں پھنسے زندہ نبی، تو پریشانیوں میں سے کس نے نکالا ہے ان کو؟ اللہ نے قرآن کہہ رہا ہے انجیناہم، ہم نے ان کو بچایا. من نشاء، اور پھر جس کو چاہا اس کو بھی بچایا. جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے اللہ پاک ان کو بھی بچا لیا. وَلَكِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے بڑھنے میں جو کافر مشرک منافق کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، اور کافروں مشرک البتہ ہم نے نازل کی تم طرف تمہاری کتاب. فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارے لیے نصیحتیں ہیں.
یہ ویسے نہیں خالی یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی، اس میں کیا ہے؟ تمہارے لیے نصیحتیں ہیں۔ افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں، اس سے نصیحتیں حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اور اس سے اچھی نصیحتوں والی کتاب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تم دور بھاگ رہے ہو، اس سے نصیحتیں حاصل کرو، عقل کرو، سمجھو۔ لیکن وہ بدبخت لوگ تھے، مشرک کافر، انہوں نے نصیحتیں کیا حاصل کرنے کی، وہ تو اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ قرآن کو کیا کرنا چاہتے تھے؟ قرآن کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے اور قرآن والوں کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے۔ بڑا زور لگایا انہوں نے، بڑا دل لگایا، پیسہ، جنگیں، لڑائیں، جی جو کچھ کے پاس ہو سکتا تھا نا وہ کیا، لیکن قرآن بھی بڑھتا گیا اور قرآن والے بھی، قرآن بھی پھیلتا گیا علاقوں میں، اور قرآن والے بھی پھیلتے گئے، بڑھتے گئے، بڑھتے ہی گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ پاک نے پورے عرب سے کفر اور شرک کا صفایا کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی زندگی میں کفر شرک کا صفایا کر کے قرآن کا جھنڈا لگا دیا، جی پورے عرب میں قرآن کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ میرے بھائیو، اللہ پاک نے اپنے اس گھر میں بھی قرآن کا جھنڈا لگا دیا، لگایا کہ نا؟ دعا یہی مانگو اللہ پاک کرے اس اللہ اپنے گھر کے اندر، اللہ اس اپنے گھر کے اندر سینکڑوں ہزاروں سال اللہ کرے قرآن کا جھنڈا یہ لہراتا رہے۔ اللہ کرے قرآن کی کلاس بڑھتی ہی جائے، بڑھتی ہی جائے، جیسے جیسے قرآن کی کلاس بڑھے گی جی ہم اس میں شامل ہوں گے اور اس کو آباد کریں گے، اسی حساب سے انشاءاللہ اللہ پاک جو کرم کے اور خیر کے انشاءاللہ اللہ پاک فیصلے فرمائیں گے۔ حساب قریب آ گیا، لوگوں کا حساب، غفلت، اور وہ لوگ ابھی غفلت میں موردون اراد کرنے والے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے محدث نہیں، الا استمعوا، مگر سنتے ہیں اس کو، وہم یلعبون، لیکن وہ کھیلتے ہیں، کھیل کود میں مشغول ہے۔ لاہیۃ قلوبہم، غفلت ہے، غفل میں پڑ گئے دین ان کے، دل کس میں ہے؟ غفلت میں ہے۔ واسبن رجب الذین ظلموا، اور پوشیدہ کیا سرگوشی ان لوگوں جنہوں نے ظلم کیا۔ حل ھذا، کیا کہا نہیں ہے یہ مگر کیا ہے؟ بشر مثل تمہاری۔ افتاتون السحر، کیا تم آتے ہو جادو کو، انتم تم دیکھ رہے ہو۔ قال رب، کہا اللہ کے محبوب میرا رب، یعلم کو جانتا ہے، بار فی السماء، آسمان میں اور زمین میں، وہ سمیع العلیم، بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ بل قالوا، کافروں نے کہا، قالوا اضغاث احلام، یہ قرآن جو ہے یہ پریشان خواب ہے۔ بل اس طرح، بلکہ کر لیا اس نے، یعنی رسول نے خود ہی قرآن بنا لیا، بل ہوا شاعر، پھر کہتے بلکہ یہ شاعر ہے، استغفر اللہ، فلیاتنا، پس چاہیے کہ لائے ہمارے پاس بھی آئے کوئی نشانی، کما ارسل، جیسے بھیجے گی پہلے، جیسے پہلے رسول نشانی لائے ہیں، بڑی ایسی کوئی نشانی لائے، اور ایسی نشانی ان کو ذات بتلا دی گئی تھی، لیکن فرمائشی مول زیادہ اپنا من پسند مول یہ طلب کرتے تھے، کہتے تھے صفا پہاڑی اس کو سونے کا بنا دیا جائے، اور یہ پہاڑ یہاں سے اٹھا کے یہاں وال زمین ہو، چشمے ہو، باغات، اس قسم کے یہ موجے طلب کرتے تھے۔ با آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، نہیں مان لائی ان سے پہلے کوئی بستی، جی انہوں نے فرمائشی موجے دیکھے اپنے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، پھر کیا کر دیا؟ اہلک، ہم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اب ہم لوگ بس کیا ایمان لائیں گے؟ یہ بھی فرمائشی موجے دیکھ بابو ایمان نہیں لائیں گے۔ وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے، بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، الا رجال، مگر اس کو آدمیوں کو، نوحی الیہم، وہی کرتے تھے ہم طرف ان کی، فاسألوا، پس سوال کرو، اہل ذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ وما جعلناہم جسدا، نہیں بنایا ہم نے ان کے جسموں کو، ان رسولوں کے جسموں کو ہم نے نہیں بنایا کہ لا یاکلون، نہ کھائیں وہ کھانے کو، وما کانوا خالدین، نہیں تھے وہ ہمیشہ رہے، یاد رکھو یہ، وما کان، رسول یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، آپ سے پہلے محبوب جن رسول چلے گئے، رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ وما ثم صدقناہم الوعد، پھر سچا کر دیا ہم نے ان سے وعدہ، فانجیناہم، پس بچایا ہم نے ان کو، ومن نشاء، جس کو چاہا ہم نے، واہلکنا المسرفین، اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، البتہ نازل کیا ہم طرف تمہاری یہ کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں کیا تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ جزاکم اللہ۔ یہ اٹھاؤ بھائی، یہ اٹھاؤ موبائل، بند کر اس کو۔